سکتا ہے؟ کیا اس کو پیچھے بھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام کو اس زمین سے مٹایا بھی جا سکتا ہے؟ یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگے۔ انہی حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب نظر آیا کہ وہ آپ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا، اور عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب جب آپ کو دکھائی دیا تو آپ نے جو ہے صبح ہی اپنے ساتھیوں کو سنایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے اس جنگ تبوک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب جنگ تبوک میں ایک معاہدہ ہو گیا، ایک ایگریمنٹ ہو گیا مکہ کے لوگوں سے، اور اسلام کو ایک ایسا موقع مل گیا کہ وہ امن سے، سکون سے اسلام کی دعوت کو سارے عرب میں اور آس پاس کے علاقوں میں پھیلا سکے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے، تو یہ چیز مکہ کے نوجوانوں کو یہ چیز بڑی خراب لگی، اور انہوں نے اپنی غلطی محسوس کر لی کہ ہم نے محمد سے جو عہد معاہدہ کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، وہ ہماری غلطی تھی اور ہمیں یہ معاہدہ اس سے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب تو ہم نے اپنی فتح کے طور پہ کیا تھا، اور آج ہمیں اپنی شکست اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے اس معاہدے کو برسر عام توڑ دیا، اور جو معاہدہ ہوا تھا انہوں نے ایسا توڑا کہ دوسرے نہیں بلکہ خود ان کو احساس ہو گیا، اور انہیں خود کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اور اس کے بعد تحریک اسلامی کے لیے دو راستے فوراً سامنے آئے۔ ایک راستہ تھا پورے عرب میں اسلام کو نافذ کرنا اور آس پاس کے علاقوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا، اور ایک تھا روم کی حکومت سے ٹکرانا۔ اب روم سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رومی سلطنت اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اپنی فوجوں کی جو ہے صف بندی کر رہی ہے، اور مدینے کی طرف رخ کرنے کے لیے وہ تیاریاں جو ہونی چاہیے تھی وہ کر رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ، کیونکہ اپنے ملک کے حکمراں بھی تھے، آپ چوکنے تھے، چاروں طرف آپ نے اپنے آدمیوں کا جال پھیلایا ہوا تھا، ہر علاقے کی خبریں آپ کو پہنچتی تھی، اور آپ کو یہ خبریں بار بار آ رہی تھی کہ روم کی سلطنت جو غسان کا بادشاہ ہے، شام کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ مل کے ایک فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں کھو گئے اور دیکھنے لگے کہ جس تحریک اسلامی کو ہم نے 22 سال میں سینچا ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے اپنی ساری دنیاوی فیوچر کو داؤں پہ لگا دیا ہے، آج وہ تحریک اسلامی اگر ایک سپر پاور، کیونکہ دو ہی سپر پاور تھی اس وقت، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا، اور روم کی ہوا کیونکہ زیادہ تھی اس لیے کہ اس نے ابھی چند سال پہلے ایک سپر پاور کو ہرایا تھا، ایران کو ہرایا تھا، اس لیے دنیا میں اسی کا سکہ جمع ہوا تھا، اور اس طرف سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ مدینہ کا رخ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک تحریک اسلامی کا رہبر یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ خاموشی سے ان خبروں کو نظر انداز کر دے۔ اب حالات یہ تھے کہ ایک طرف تو منافق تھے مدینے کے اندر جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور جو خود بھی اسلام کے خلاف کام کرتے تھے اور مسلمانوں میں بھی بدظنی پیدا کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جو دوسرے اسلام دشمن تھے ان سے بھی جا کے مل کے اسلام کے خلاف ان کے اندر جذبے پیدا کیا کرتے تھے اور انہیں تیاری پہ اکسایا کرتے تھے۔ تو یہ منافق بھی موجود تھے، اور ایک طرف مکہ کے لوگ موجود تھے، ایک طرف روم کی طاقت سے ٹکرانا تھا، ایک طرف ابھی سوکھے سے نمٹے تھے مسلمان، ابھی سوکھا تھا مدینہ کے اندر، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے اس کو، گھروں کے اندر جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، بڑی مشکل سے لوگ اپنا گزارا کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ وقت آیا جب فصل پکنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو اپیل کر دی، اعلان کر دیا کہ وہ جنگ کے لیے تیاری کریں، اور ان کو آپ کی سنت تھی کہ جب بھی کسی طرف آپ فوجی دستک دیتے تھے تو اپنے ساتھیوں کو نہیں بتاتے تھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس سے ہمارا مقابلہ ہے،
آپ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے لمبا راستہ، وہ ایسا راستہ اختیار کرتے تھے جو عام راستہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ہے، جس کو روم کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی دعوت کے لیے اللہ کے پیغام کو دے کے ہم نے شام کی طرف کئی قافلے بھیجے تھے، جس کے 15 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، جس کے 3 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایسا حالات پیدا کریں کہ مسلمانوں کی جانوں کو ان کی جو ہے اتنے آسانی سے نہ لیں اسلام کے دشمن، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان اب اتنے کمزور نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات اعلانیہ بتائی کہ ہمارا مقابلہ اب روم سے ہے اور پوری تیاری کرو۔ اور جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جس کے لیے 22 سال تک ہم سر پہ کفن باندھے رہے، جس کے لیے ہم نے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو داؤں پہ لگا دیا، جس کے لیے ہم نے اتنی لڑائیاں لڑی، جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربانیاں دی، آج اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس دین کی۔ یہ وہ مسئلہ ہے، اگر روم کے مقابلے میں ہم نہ نکلے تو روم مدینے پہ چڑھائی کرے گا، اور مدینے پہ اگر وہ چڑھائی کر کے آ گیا تو ظاہر ہے وہ کئی لاکھ فوجوں کے ساتھ ہوگا، کئی لاکھ فوجوں کے ساتھ ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم وہ ہمت بھی نہیں بڑھا سکیں گے جو ہم اپنی ہمت دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری نزاکتیں، یہ سارے موقع محل کی جو اہم موقع تھا اس کو سب سمجھ رہے تھے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لڑائی لڑے بغیر اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے سارے لوگ اپنے آپ میں بڑے سنجیدہ تھے اور بڑے غور و خوض میں تھے اور بڑے جو ہے فکر مندی میں تھے، اور وہ اسی فکر مندی کے ساتھ، اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ وہ جنگ تبوک کی تیاری میں لگ گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ سنتے ہیں بار بار اس جنگ کے حالات کہ سب نے اپنی حیثیت سے زیادہ لوگوں نے مال و دولت اللہ کے رسول کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا، اپنی حیثیت سے زیادہ، بلکہ یہاں تک ہوا اپنی زندگی کا تمام کمائی لوگوں نے آدھی لا کے سامنے رکھ دی، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر کے اندر جھاڑو مار کے سب کچھ سامان لا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ جو غریب لوگ تھے، جو مجبور لوگ تھے، انہوں نے رات بھر دن بھر مزدوریاں کر کر کے اپنی مزدوری اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھ دی۔ اور یہ بھی منظر لوگوں نے دیکھا کہ جب کچھ صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگی کہ جاؤ عورتوں سے بھی اپیل کرو کہ آج اللہ کے دین خطرے میں ہے، اس کو تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے، تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، تو دیکھا لوگوں نے چھتوں پہ سے اپنے گلوں سے زیور اتار اتار کے انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یہ سارے منظر اس ایسے نازک موقع پہ کہ ہر آدمی اس نزاکت کو سمجھ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہر دور میں ایمان والوں کے سامنے آتی، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے سامنے بھی ایسے مواقع آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی دین کے لیے ایسی نزاکتیں آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کے حالات کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہم تو بس لگے پڑے ہیں تسبیح گھمانے میں، لگے پڑے ہیں نمازیں سیکھنے اور سکھانے میں، ہمیں نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دشمن کتنی ہمارے اسلام کو مٹانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کتنی ہماری نئی نسلوں کو اس دین سے پھیرنے کی جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں، اور کتنے ہماری عورتوں کو اس دین سے کہ جو دائرے ہیں اس کے نکال کے اور میدان میں ننگا گھمانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک وہ طریقہ تھا کہ اوپر سے بمباری کر کے پوری دین کو اور پوری فوج کو، اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ یہ پھندے بازی کے اور پوری مکاری سے اور چال بازی سے ہمارے اس دین کو جو ہے مٹا رہے ہیں اور مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اتنی سمجھ بھی باقی نہیں رہی کہ آج ہم ان کی پلاننگ کو ہی سمجھ لیں، آج ہم ان کی سازشوں کو سمجھ لیں۔ دنیا میں کتنے دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو رہے ہیں، ہم اسی کو محسوس کر لیں تو ہماری حص آج بہت نچلی سطح تک پہنچ گئی۔ وہ زندہ لوگ تھے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اسی لیے کہا تھا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یعنی ہم اب اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو اس سے زیادہ بے حس ہم کبھی بھی نہیں رہے،
جیسے آج ہیں مسلمان. آج ہم اپنے ایمان کو نہیں سمجھتے, ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے, ہمارا دینی تصور بگڑ گیا ہے, ہمارا دینی جو ہے جو نقطۂ نظر تھا وہ خراب ہو گیا ہے. ہم تو ایک چھوٹے سے دین کو جانتے ہیں, بہت زیادہ اگر ہمیں دیندار بننا ہے تو بس ہم نمازی بن جاتے کہ ہم سے پکا مسلمان اب کوئی نہیں رہا, اب ہم پکے مسلمان بن گئے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے, ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ ان کی رات اور ان کی دن ساری اس دین کے لیے جد و جہد میں, اسلام اور باطل کی کشمکش میں گزرتے تھے. ان کے سامنے یہ حالات تھے کہ انہیں نہ اپنے فیوچر کا پتہ رہا, نہ اپنے خاندان کا پتہ رہا, نہ اپنے بال بچوں کا پتہ رہا, نہ اپنے کاروبار کی انہیں فکر رہی. اگر وہ اس کی فکر کرتے تو آج یہ ہم مسلمانوں کی حیثیت سے نہ بیٹھے ہوتے. تو یہ چیز جو ہے, یہ جو چیز ہے, اس جو واقعہ ہے اس سے ہمیں ملتی ہے کہ ایک ایک آدمی فکر بنتا, ایک ایک آدمی باشعور تھا, ایک ایک آدمی اسلام کو اچھی طرح سمجھتا تھا, اس کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا. اس لیے غول کے غول نوجوانوں کے عرب سے چاروں طرف سے مدینے میں پرندوں کی طرح اڑ کے پہنچ رہے تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے رو رہے تھے, اللہ کے رسول ہمیں بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دیجیے, ہمیں بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دیجیے. اور جس کو اجازت مل جاتی تھی اسے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے جنت مل گئی, اور جنہیں اجازت نہیں ملتی تھی قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اپنے آنسو بہاتے تھے. ان کے دل ایسے رو رہے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کھو دیا, آج اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نہیں جا سک رہے ہیں. کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج تیار کی تھی وہ 30,000 کی فوج تھی اور اس میں 10,000 سوار تھے. اور 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی, 7 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی, اور 8 ہجری کے آخر میں وہ حالات پیدا ہو گئے کہ اب روم کی جو اس سپر پاور طاقت سے ٹکرائے بغیر یہ دین باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے 9ویں صدی میں رجب کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کے نکلے. اس میں 3 طرح کے گروپ سامنے آئے. اس میں 3 طرح کے گروپ سامنے آئے. ایک تو وہ پکے مسلمان تھے جن کے تعلق سے سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ اس نازک موقع پہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور وہ منافق تھے جن کی تعداد ہمارے مفسرین نے 80 سے زیادہ لکھی ہے کہ وہ آ کے جھوٹے قسمیں کھا کھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگ رہے تھے, اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں بچہ کو بخار چڑھا ہے, ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں, ہمیں کھیت میں پانی دینا ہے, ہمیں فلاں کام ہے, ہمیں فلاں کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ باخبر تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ تم کیا قربانی دو گے اسلام کے لیے, اس لیے ان کو اجازت دیتے چلے جا رہے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اور فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے, تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ تمہیں ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. کیوں نہیں دینی چاہیے تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, کہ تاکہ یہ بات ابھی کھل جاتی کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. تم بھی جان جاتے کہ جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں, اس لیے ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. یہ اللہ کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی تھی, جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملوں میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ نے معاف کر دیا نبی کی اس کوتاہی کو کہ اس نے اجازت دی لوگوں کو, حالانکہ اللہ تعالیٰ اجازت دینے کی منشا نہیں رکھتا تھا. تو یہ ایسا نازک موقع تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, اور چل کے آپ یہ دیکھیے کہ راستے میں ایک دن دوپہر کا موقع تھا, جون کا مہینہ تھا, تپتی ہوئی دوپہر تھی, ریت بھی تپ رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ دوپہر کہیں قیام کیا جائے, ظہر کی نماز پڑھ لیں گے, کچھ جو ہے کھانے پینے کا کھا لیں گے اور کچھ آرام کر لیں گے. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں
رخصت ہو رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے، بہت تیز آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ابو خیشمہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے ساتھیوں کو جانتے تھے، اپنے ساتھیوں کے مزاج سے، آپ ان کی طبیعتوں سے، ان کی خوبیوں سے، ان کی خامیوں سے واقف تھے، ہر ایک پہ بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ تو آپ نے فوراً کہہ دیا ابو خیشمہ ہوگا۔ اور جب وہ گھڑ سوار تھوڑی دیر میں خیموں کے پاس آیا اور اسے دیکھا، اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ابو خیشمہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ابو خیشمہ تیرا آنا مبارک ہو، تو جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گیا تھا، اللہ نے تجھے بچا لیا، اور اسے گلے سے لگا لیا۔ تو ایسے کئی لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے کہ بس ابھی نکلتے ہیں، تب نکلتے ہیں، ہم راستے میں پکڑ لیں گے اللہ کے رسول کو، راستے میں لے لیں گے، ایک دن بعد پہنچ جائیں گے۔ لیکن ان کی سستی، ان کی کاہلی نے ان کو مدینے میں رہنے دیا۔ ان میں 7 آدمی الگ تھے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھی، وہ بس ابھی تبھی میں رہ گئے۔ حالانکہ ان میں سے آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہر برے وقت میں ساتھ رہے، ہر جنگ میں ساتھ رہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور دوسرے 3 لوگ تھے، ان 3 میں 2 بدری صحابی تھے۔ اور بدری صحابی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان دو اور ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ رہ گئے، اور قافلہ نکل گیا، تبوک تک پہنچے۔ 14 دن لگے آپ کو تبوک تک پہنچنے میں، اور وہاں دیکھا، وہاں غسان کی فوج، روم کی فوج، کوئی فوج نہیں، اور میدان بالکل خالی پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور غور کرنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، اور آپ نے جو تحقیق کرائی اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو روم کا بادشاہ ہے اس نے تیاری تو شروع کی تھی غسان کے بادشاہ کے ساتھ مل کے، اور 1 لاکھ فوج یہاں تعینات کی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ ہماری تیاریاں پوری طرح سے نہیں ہوئی، اور محمد مدینہ سے چل کے تبوک تک چلا آیا پوری تیاریوں کے ساتھ، اور پہلے تو جنگ موتا میں صرف 3000 لوگ تھے جو 1 لاکھ کو بھاری پڑے، اور اب تو 30,000 محمد لے کے آ رہے ہیں، اور خود محمد اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 1,00,000 لاکھ فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور دنیا میں جو حیثیت ہمیں حاصل ہے وہ ہماری مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی فوجیں راتوں رات وہاں سے ہٹا لی اور اپنی فوج کو واپس اپنے مقام پہ لے گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس چیز کو مناسب سمجھا کہ تبوک سے آگے نہ بڑھا جائے، اور جو فتح ہمیں یہاں حاصل ہوئی ہے اس کو سیاسی طور پہ اور اقتصادی طور پہ اور ہمارے اقتدار کی طاقت کے طور پہ اس کو کیچ کیا جائے۔ اور آپ نے جتنے بھی الحاق تھے روم کی فوج سے، جتنے قبیلے تھے، جتنے شام کے قبیلے تھے، جتنے عرب قبیلے تھے، سب سے معاہدہ کیا، کیونکہ سارے اسلامی فوج کو دیکھ کے اور اسلام کے دبدبے کو دیکھ کے اور اس چیز کو دیکھ کے کہ یہ تو سپر پاور سے بھی نہیں ڈرتے اور یہ تو اس سے لڑنے کے لیے آ گئے، پورے علاقے میں یہ چیز پھیل گئی اور لوگ سہم گئے اور روام میں آ گئے۔ اس چیز کا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا نہیں بلکہ بھرپور اٹھایا، اور جتنے علاقے کے قبائل تھے، جتنے بھی رجواڑے تھے، سب سے ایگریمنٹ کر کے ان کو اسلام کی طاقت میں شامل کر لیا، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی حکومت میں شامل کر لیا اور اسلام کی طاقت ان کو بنا دیا۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان سے جزیہ لے کے ان سے ایگریمنٹ کر لیا کہ اب تم اگر ساتھ دو گے تو مسلمانوں کا ساتھ دو گے، دوسرے لوگوں کا ساتھ نہیں دو گے، اور وہ پورا علاقہ اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سپر پاور کا اس وقت 20 دن تک انتظار کرتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 20 دن تک انتظار کرتے رہے، اور 20 دن تک جب وہ واپس نہیں آیا تو آپ وہاں سے واپس لوٹے، پوری کامیابی کے ساتھ، پوری آن بان شان کے ساتھ لوٹے۔ اور جب مدینے کے قریب آئے اور مدینے میں داخل ہوئے، اور آپ نے جو ہے مسجد نبوی میں لوگوں کو آنے کی دعوت دی کہ کون لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے، کون لوگ شریک نہیں ہوئے۔ یہ ایمان کا
اہم موقع تھا اور یہ اسلام کے لیے اہم نازک موقع تھا. کس نے یہ حرکت کی کہ اس موقع پہ اسلام کا ساتھ نہیں دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, اور سارے لوگ وہاں پہ آ کے حاضر ہونے لگے. سب سے پہلے منافق ہے, 80 منافقوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ سے رخصت لے لی اور آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ تم, ٹھیک ہے تم جاؤ. لیکن جب کعب بن مالک سامنے آئے, انہیں دیکھا تو آپ ہلکے سے مسکرا دی کہ بتاؤ کعب تم کیوں ساتھ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول